عید کا دن ہر خاص و عام کے لیے خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی عید کے موقع پر کیا مصروفیات ہوتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بحیثیت ایم این اے اور اپنے علاقے میں تقریباً 4-5 دن تو لوگوں کا بڑا آنا ہوتا ہے، حلقوں سے آتے ہیں، یا کبھی جب میں حلقے میں ہوتا ہوں تو وہاں سب لوگوں سے ملتا ہوں۔ اگر حلقے سے کبھی باہر کسی جگہ پہ ہوتا ہوں تو وہاں بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارا حلقہ کراچی سے بہت قریب ہے، تو عموماً شروع سے کیا تو کراچی میں رہتے ہیں یا حلقے میں رہتے ہیں۔ تو ڈیلی کی بیسس سے 100 کے ساتھ لوگوں کا آنا، پھر ان سے ملنا، مختلف لوگوں کا ملنا، ایک اوپن سسٹم ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے ملتا ہے، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ پھر شام کو تھوڑا فارغ ہوتے ہیں یا دوپہر کے دیر وقت میں، تو پھر رشتہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے، بڑوں کے پاس جانا ہوتا ہے، کسی کا کھانا، کسی کی دعوت، بس اس طرح دن گزرتا ہے مصروف۔ اس عید کو منائیں، پاکستان کے لیے منائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی برکت اور رحمت ہم پر رکھے، خاص کر اس مہینے کے حوالے سے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے رمضان کا مہینہ پانا ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ پورا سال 11 مہینے ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ایک مہینہ جو طریقہ بتایا گیا اس پہ ذرا چلیں، ضرور برکت آئے گی اور ہمیں اتفاق ملے، محبت ملے، اس ملک کے لیے اچھائی ہو، لوگوں میں ایک کانسیپٹ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ ہو، رادر دین کہ ہم ایک کانفلکٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے رہیں، جو نہ تو ہمیں پروگریس کرنے دیتی ہے نہ کسی سمت لے جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کے تھاٹس کو، ویلیوز کو، رسپیکٹ دیں، اور اگر چیزیں صحیح ہیں تو ان کو چلائیں بھی، ایکسیپٹ بھی کریں، ایز اے نیشن، ایز اے قوم، اور ایز گورنمنٹ، اور ایوری تھنگ بیسک۔ پہلے تو میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاؤں کہ عید کا دن ہوتا ہے کہ میں پورا سال تو بچوں کے ساتھ نہیں گزار سکتی، لیکن عید کے دن 2-3 دن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ عید منانا، اور اپنے جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اس کے ساتھ عید منانا، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں یا جو بھی رہتے ہوئے لوگ، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ دوسرا میرا ایک میسیج ہے کہ عید کو خوشی سے منانا چاہیے، ہمارا اسلامی دن ہے، اور اس دن اچھے کپڑے کھانے جو افورڈ کر سکتے جتنی بھی اپنی لیول پہ، اور اپنی فیملی کے ساتھ منانا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ عید والے دن نماز کے فوراً بعد میری اپنے والدین سے ملاقات ہے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر رک کر بیٹھ کر ہم شہداء کے گھروں پہ جاتے ہیں، جو پارٹی کے شہداء ہیں ان کے گھروں پہ جا کر ان کی فیملی سے ملنا، ان کو عیدی تقسیم کرنا، یہ پارٹی کا ایک عرصے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو دن بھر تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، شام میں آنے کے بعد پھر اپنے جو بچے ہوتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے، اب ہماری عید تو ختم ہو گئی، بچپن کی عید ہوتی ہے، اب تو عید کرانے والی بات ہوتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کریں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے ساتھ عید کریں، تو وہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہے جو شہداء کے گھروں پہ جانے کا ہے، اور شام میں پھر اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال روزے کے بعد اصل عید تو روزے کے بعد وہ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہ ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں جو بیچارے ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو شہداء کی فیملیاں یا دیگر جو لوگ ہیں، ہمارے حلقے کے بھی وہ لوگ ہیں جو بیچارے تو مطلب وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کے پاس سب سے پہلے پرائرٹی ہے ہماری۔ عید پہ میسیج یہی ہے کہ جی ان لوگوں کو جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ لوگ جو بیچارے واقعتاً جن کی فیملیز تو ہیں لیکن وہ عید نہیں منا پاتے، جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جن کے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے ماں نہیں ہیں، تو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں مطلب یاد رکھا جائے اس عید کے موقع پر۔ اور عید جو ہے اسی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، عید صرف اپنے لیے منانے کا نام نہیں، عید دوسروں کو منانے کے لیے نام ہے۔ دیکھیں، عید جو ہے ایک بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک غربت کے لیول بہت زیادہ ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس افریت کا شکار ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں، اور جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں، خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں اور جو ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میری مصروفیات جی تو سارا دن ہم کیونکہ پوری فیملی ایک ہی جگہ پہ عید کرتے ہیں، تو ملنے ملانے میں گزر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید تو مسلمان کی
خوشیوں کی دن ہے جو ان کو خوشی سے منانا چاہیے، اور میں عید کے حوالے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کی بہلائی کا نیت کر لے، ہر ایک بندہ دوسرے کی بہلائی کی سوچ لے، کیونکہ خوشی کے دن میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اور سب سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ دعا کرے کہ اللہ پاک پاکستان میں اس خوشی کے دن کو خوش میں منائے، نہ کہ غم میں۔ مولانا صاحب آپ کی کیا مصروفیات؟ میرے مصروفیات یہ ہوں گے کہ پہلے تو جو معمول کے مصروفیات ہوں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد رشتہ داروں پہ کے ساتھ عید ملنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دن تو وہی روایتی مصروفیات ہوتی ہیں اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ، دوسرے دن جو ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو 2 دن عید کے جو ہوتے ہیں میرے کافی مصروف ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ میم اس حوالے سے آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عید پہ وہی میسیج وہی ہوگا کہ ہمیں اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونا پڑتا ہے، اور عید پہ ہمیں میسیج ہی یہی ہے کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ میسیج یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ جب بچے ہوتے تھے اس وقت تو عید کی سب سے بہتر مصروفیت ہوتی تھی عیدی اکٹھی کرنا، اور اب عیدی دینے والا کردار شروع ہو گیا ہے۔ تو عید والے دن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ عید کی جائے، اور گھر والوں کے بعد پھر اپنے اہل علاقہ، اہل حلقہ جو ہے ان کو وقت دیا جائے۔ وہ لوگ آتے ہیں عید ملنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک سیاسی سیٹ اپ ہے، تو اس میں لوگوں کو ہمیں ملنا پڑتا ہے۔ عید ملن شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی پارٹیز شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی آنا جانا پڑتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسی عیدیں دکھائیں جو خوشیوں سے بھری ہوئی عیدیں ہوں، میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔ عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ جی وہ ماہ رمضان کے بعد عید جو ہے، اس پہ سب سے زیادہ خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس عید پہ دل کھول کے غریب لوگوں کو میں اپنا مال، اپنا وقت، جو کچھ بانٹ سکتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، جتنی مدد کر سکتے ہیں غریبوں کی وہ کریں۔ کہ اخبار پڑھیں گے، وضو کریں گے نماز پڑھنے کے لیے، جس مسجد میں بھی فیصلہ ہوگا وہاں جا کے، کیونکہ نماز تو میں آپ کو اناؤنس نہیں کر سکتا فار سیکورٹی ریزنز، لیکن جو نزدیک ترین مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھیں گے، آ کے پھر دوستوں کو ملیں گے۔ جی اب عید کے موقع پر عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں خاص طور پہ اس عید پہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کو بہت خطرات لاحق ہیں، آپ پاکستان کے لیے دعا کریں، یونٹی ہونی چاہیے، اور وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے اس جنگ وار آن ٹیرر میں، اس سے پہلے بھی، ان کو اپنے عید والے دن نہ بھولیں، ان کو دعاؤں میں شامل رکھیں، اور خاص طور پہ وہ شہداء جو ہم میں آج نہیں ہیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی فیملیاں ان کو مس کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ بہت بہادر ہیں جنہوں نے اپنی نذرانہ دیا جانوں کا، اور اس کے بعد ہمارے ملک کی حفاظت کی۔ نارمل عید سیویاں اور شیر مال کیا کہتے ہیں اس کو، اور پلاؤ، اور لال ویلی میں جشن کی صورت رہتی ہے، صبح سے شام تک کھانے پینے کا جشن ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام کو یہ دیتے ہیں اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن یہ دن خوشی سے منائیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں جی، فیملی کے ساتھ ہی ہوں گے، 1 مہینے سے تو اسلام آباد میں بجٹ کی وجہ سے اور آفس کی وجہ سے، لیکن اب واپس جائیں گے تو دیکھیں گے فیملی نے کیا ارینجمنٹس کی ہیں اور کیا پلان بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے سب خیر خیریت سے رہیں جی۔ آج کل حالات ذرا تھوڑے خراب ہوئے ہیں، وہ جو بھی چیف جسٹس کے جو بیٹے کے بھی اغوا ہو گئے ہیں، تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ سارے اللہ کرے آرام سے گزر جائے، سارے سیف رہیں اور خوشیاں منائیں۔ ایک موقع ہوتا ہے رمضان کے بعد سب کا، اپنے اپنے گھروں میں سارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بس نماز پڑھ کے اور پھر جو ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ۔ اور عید کے موقع پر عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں کہ عوام کو یہی میسیج دیں گے کہ اپنے حقوق کے بارے میں کانشیس رہیں اور مانگیں، لیں، احتجاج کریں۔ اگر ان کے عوامی نمائندے نہیں ان کی توقعات پہ اتر رہے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ عید کی مصروفیات کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عید تمام پاکستانیوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔